اور اس میں انشاءاللہ آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے. اچھا میڈم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک انٹرویو کو بنیاد بنا کر کیا جا رہا ہے، خاص طور آپ کے ایک سابقہ ساتھی جماعت اب جو آپ سے لگا ہو گئی میڈیا سے، ان کی طرف سے بھی کہ دیکھیں جی اب تو مریم نواز نے بھی اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ ہماری لڑکی ٹھیک تھی اور مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ یہ گورنمنٹ چاہے، اور یہ سازش، انہوں نے کوئی سازش کا نام دیا. اصل حقیقت کیا ہے اس انٹرویو میں، آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی، وضاحت کر دیں. میرا جو انٹرویو ہے وہ بہت کلیئر ہے. میں یہ کہہ رہی تھی اور آج میں پھر دہرا دیتی ہوں کہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم پر ہو تو ہم پوری طرح ان کو ایکسپوز ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں، تاکہ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں کہ جوتے پالش کرو اور ایک پپٹ بنو اور آ کے عوام کے سروں پر مسلط ہو جاؤ، ایک RTS کا بٹن بٹھا کے وہ دبا کے اور اس کے بعد اس کو بٹھا کے اور عوام کے ووٹ چوری کر کے مسلط ہو جاؤ. اور جب آپ مسلط ہو جاؤ تو کیونکہ آپ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں آتے، کیونکہ آپ اہلیت کی بنیاد پر نہیں آتے، تو آپ پھر ملک کا وہ حشر کرتے ہیں جو اس نااہل اور نالائق حکومت نے، جس کی قیادت عمران خان کر رہے ہیں، وہ حال ہوتا ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس لعنت کا، میں اس لعنت کا لفظ اس لیے استعمال کروں کہ یہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑی ایک لعنت ہی میں کہوں گی کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ مشکلات آج آئی ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو. لیکن میں نے جو بات کی تھی وہ یہ کہی تھی کہ ہم تو برداشت کر لیں گے، لیکن یہ عوام 5 سال اس حکومت کو برداشت نہیں کر سکتی. باقی رہی جہاں تک پروپیگنڈا کی بات ہے، تو جب آپ کے پاس کوئی دوسری بات یا اپنے ڈیفنس میں آپ کے پاس جب کوئی بات کرنے کے لیے نہ ہو تو آپ توڑ مڑوڑ کر اگر اگلے کا بیان پیش کریں تو وہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ کو اپنے ڈیفنس میں اپنی بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ دوسری باتیں کریں اور وہ بھی غلط. جاوید لطیف صاحب کی جہاں تک بات ہے، میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں کہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کا تحفظ کرتی ہے، ان کے جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ کرتی ہے، ان کو سچ بولنے پر، غلط کو غلط کہنے پر، حق کو حق کہنے پر، حق گوئی پر سزائیں، جعلی سزائیں نہیں دیا کرتی. اور جاوید لطیف صاحب بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے محب وطن ہم سب ہیں، آپ سب ہیں، ہر پاکستانی ہے. تو جو بات آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے یا آپ جو بات اگر کوئی آئین اور قانون کی بات کر رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی اور اس کو پاؤں کے نیچے روندنے کے خلاف بات کر رہا ہے، تو وہ تو پھر اس کو آپ اگر یہ کہہ دیں گے غداری کے زمرے میں لے آئیں گے تو اس طرح تو پھر بہت ساری پورا پاکستان ہی غدار ہے. کس کس کو سزائیں دیں گے آپ؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی برا اقدام ہے اور جتنی جلدی ان کو انصاف ملے اتنا ہی اچھا ہے. سوال کیا آپ کا؟ میں کیا کامنٹ کروں؟ ایکچولی ان کو یہ یقین نہیں دلایا گیا. یہ عمران خان نے اپنی ٹوٹتی ہوئی جماعت کو خود کو یقین دلانے کی، ایک طفل تسلی دینے کی کوشش کی ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اقدام نہ ہو، لیکن اب وہ رکے گا نہیں. جیسے جیسے الیکشنز قریب آئیں گے، آپ نے دیکھا کہ NA 249 پہ آپ ہی کے ایک چینل پہ، آئی تھنک سما ٹی وی چینل نے ایک خبر ایئر کی تھی، اس میں کوئی آئی تھنک ڈاکیومنٹری تھی یا کیا تھی، میں نے دیکھی، وہ میں نے ٹویٹ بھی کی کل کہ جب یہ NA 249 میں الیکشن کیمپین کے لیے PTI گئی تو وہاں پر ان کو عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو وہاں سے الٹے پاؤں بھاگنا پڑا. تو بات یہ نہیں ہے NRO عمران خان کسی اور کو نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اور جیسے جیسے وقت قریب آتا جائے گا، الیکشنز قریب آتے جائیں گے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی نااہلی اور نالائکی، تاریخی نااہلی اور نالائکی، اور جو عوام کے اوپر انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں مہنگائی کی صورت میں، لاقانونیت کی صورت میں، اور ہر محاذ پہ جو یہ فیل ہوئے ہیں، اس کا خمیازہ تو اب ان کو بھگتنا پڑے گا. اور اس کا جو بوجھ ہے ان کے MNAs اور MPs نہیں اٹھا سکتے. انہوں نے اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ عوام ان کے گریبان پکڑیں گے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم PTI کی ٹکٹ سے اب اپنا اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو یہ NRO عمران خان اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں دے رہے. باقی ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی ہے،
اب جو ہے کشمیر میں جو ہے پی ٹی آئی کی تمام جو ہے خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے, بیرسٹر سلطان محمود کا نام لے جائے, کسی اور کا نام لیا جائے, وہ ان معاملوں میں سب میں, تو کیسے بچیں گے, کیسے ان چیزوں کو ایکسپوز کریں گے؟ جیسے ڈسکا میں کیا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈسکا کے اندر جس طرح عوام نے پورے قوت کے ساتھ, جرت کے ساتھ ووٹ چوروں کو نہ صرف ان کے ہاتھوں کو روکا ہے بلکہ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور ان کو سزا دلوائی ہے, ان کے ہاتھوں سے اپنی سیٹ چھینی ہے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی جماعت نہیں رہی جو شرافت سے مار کھا لیتی تھی اور شرافت کی ہی سیاست کرتی تھی. اب مسلم لیگ نون مقابلہ کرتی ہے, کرے گی. اگر گلگت بلتستان اور 2018 الیکشنز کا ریپیٹ اگر آزاد کشمیر میں کیا گیا تو مسلم لیگ نون, اس کا ورکر, اس کا ووٹر اور عوام اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت دبنگ, دلیر اور حق گو انسان ہیں. اگر ان کے مینڈیٹ پہ, مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ پہ کسی نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو یہ نگلنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. اچھا میڈم, ایک میں بات, جی آزاد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی جو ہے نا وہ پھر مودی کے اور ہندوستان کے بیانیے کی تائید میں ہوگا, یہ میں صاف بتا دوں. بالکل یہ ہندوستان کو فائدہ دینے کی بات ہوگی اور پاکستان آزاد کشمیر کے لوگوں کو یا مہاجرین مقیم پاکستان کو پاکستان سے بدظن کرنے کی کوشش ہوگی. اور یہ ایک تو سوال پیدا ہم یہ ہونے نہیں دیں گے, جو مرضی کر لے. لیکن اگر کسی نے یہ کہ اس طرح کی بات کی تو یہ پھر مودی کے فائدے میں ہو جائے گا, ہندوستان کے فائدے میں ہوگا. پاکستان کا جتنی بھی سرمایہ کاری ہے کشمیر کے اندر جو کی ہے, جو قربانیاں دی ہیں پاکستان کے عوام نے دی ہیں بنیادی طور پر, پاکستان کے اداروں نے دی ہیں, فوج نے دی ہیں, یہ ساری پھر خاک میں مل جائیں گی. یہ میری بات ہے. میں ایک بات اور بہت ضروری ہے وہ میں کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے جو بچے ہیں, پاکستان کا مستقبل ہے, اسٹوڈنٹس ہیں جو اب اپنے اے لیولز اور او لیولز کے کیمبرج کے ایگزامز دینے جا رہے ہیں. اے لیولز کے تو شروع ہو چکے ہیں. ان کو بارہا ریمائنڈرز کے باوجود, بارہا ان کو یہ بتائیں الرٹ کرنے کے باوجود کہ خطرہ ہے بچوں کی جانوں کو, باقی ملکوں نے, اسپیشلی جو باقی ملک ہے ریجن میں, انہوں نے اپنے جو ایگزامز ہیں ان کو ڈیلے کیا ہے. بلکہ کچھ نے تو جو اسکول بیسڈ اسیسمنٹس ہیں گریڈز کی, ان کے اوپر بیس کر کے ریزلٹس جو ہیں وہ بھیجے ہیں. تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں کیا, پاکستان کی اس جعلی حکومت نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ عوام کو اور بچوں کو اس طرح سے ایکسپوز کر دیا. اور اول تو پورے پاکستان میں یہ حکومت کورونا کو روکنے میں ناکام ہوئی ہے, ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہوئی ہے, عوام کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوئی ہے, ہر چیز میں بری طرح ناکام ہوئی ہے, چاہے وہ ویکسینیشن ہو یا وہ ہسپتالوں میں ارینجمنٹس ہوں یا وہ عوام کے اندر اویئرنیس ریز کرنے کی یا ایس او پیز امپلیمنٹ کرانے کی بات ہوئی. لیکن یہاں تو عوام کے مستقبل کا, بچوں کے مستقبل کا سوال ہے, ان کی زندگیوں کا سوال ہے, پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. آپ نے ان کو ڈینجرسلی ایکسپوز کر دیا. اور اے لیولز کا پہلا امتحان جو ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہاں پر کوئی سیکیورٹی سیفٹی ارینجمنٹس نہیں تھے, کوئی ایس او پیز فالو نہیں کر رہے تھے. اور اگر ایک بھی بچے کو اگر کورونا ہوا, اس کی زندگی کو یا اس کی صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہوا, تو میں پیرنٹس کو یہ کہوں گی کہ عمران خان کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے. اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پر جو ناقص انتظامات کی وجہ سے بچوں کو کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا اور کچھ بچوں کو وہاں پر کورونا ہوا ہے, میں نے یہ سنا ہے. تو میں یہ عمران خان سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے اگر بیٹے ہوں, میں شفقت محمود صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی اولاد ہو تو آپ اسی طرح ان کو انہی سرکمسٹانسز پہ, انہی سراؤنڈنگز پہ ایکسپوز کریں گے, اسی طرح ان کی جانوں کو, ان کی صحت کو خطرے میں ڈالیں گے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. اس لیے میں یہ کہتی ہوں اب بھی وقت ہے ان امتحانات کو ڈیلے کریں جب تک حالات بہتر نہ ہو جائیں. آخری سوال پلیز. آصف آپ پہلے صحیح میں دیتی ہوں, میں دیتی ہوں. سینئر صحافیوں کو جو میڈیا پہ انفلوئنس ہوتے ہیں, عوام رائے عامہ جو ہے اس پہ انفلوئنس کرتے ہیں, انہیں بلا کے
7-7 घंटे की ब्रीफिंग दी जाती है और गुमनाम और अंधे इल्जाम लगाए जाते हैं कि फलां अपने जोर में गिरा, फलां का कश्मीर का बयान गलत था, और फिर ये वो गुमनाम बयान है जिन्हें ऑन भी नहीं किया जाता, अगर ऑन करें तो फिर इसका जवाब भी आता है। इस बारे में कुछ फरमाइएगा। जिनको मुझे नहीं पता कि किसके बारे में ये बात कही गई है, लेकिन दो चीज़ें, एक तो आपको एहतियात बरतनी चाहिए। आप इस कुर्सी पर, आप इस इदारे के सरबराह हैं जहाँ पर आपको कहीं भी पॉलिटिक्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आनी चाहिए। आपको अपनी जो दायरा कार है वो अपने आईनी दायरा कार तक महदूद रखना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ का। इससे अगर आप बाहर निकलेंगे तो जाहिर है फिर आवाज़ तो उठेगी। और पता नहीं किसके बारे में ये बात की गई है कि वो अपने ज़ोर से खुद ही गिर गए। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर ये मियाँ साहब की तरफ इशारा है तो मियाँ साहब तो अल्लाह ताला के फजल व करम से आपने बहुत कोशिश उनको की गिराने की। कौन सा दुनिया का इंतकामी हरबा और कार्रवाई है जो आपने उनके ऊपर नहीं इस्तेमाल की? वो तो आज भी अल्लाह ताला के फजल से पूरे कद के साथ, पूरी आबोताब के साथ, पूरी जोर के साथ, पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं, और उनको जो गिराने वाले हैं उनका समझना मुश्किल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बस थैंक यू। एक और बात, मैं इस्लामाबाद आई हूँ, यहाँ पर अबसार आलम साहब पर हमला किया गया। उनको ब्रॉड डे लाइट में जिस तरह पार्क में वॉक करते हुए सामने से आके गोली मारी गई, मैं इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करती हूँ। और अगर वो आप किसी भी आपकी पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं जो कि मैं समझती हूँ हक गोई है, उन्होंने गलत को गलत कहा क्योंकि वो जानते हैं, वो जब चेयरमैन पेमरा रहे हैं तो उनको ये पता है कि किस तरह से मामलात को चलाया जाता है। अगर वो उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, अगर वो गलतियों की निशानदही करते हैं, तो उसको साइलेंस करने का, उसको खामोश करने का, डिसेंट की आवाज़ को, ये तरीका नहीं है। ये किसी भी जमहूरी मुल्क में इस किस्म की जो चीज़ है वो बहुत ही एक गलत रिवायत है जिसको ख़त्म करना चाहिए। और ये लोगों की जानों को पर हमला करना, उनको खामोश कराने की कोशिश करना, किसी को जेल में डालकर, किसी को गोली मारकर, ये चीज़ जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। और ये बहुत बुरा वाक़या, मैं इसकी जितनी भी मजम्मत करूँ कम है। क्या है जी, आप भी पूछ लो, चले पूछ लें। ओहो भाई पूछ, मैं खड़ी हूँ ना, पूछें। दो शॉर्ट क्वेश्चन है। आर्मी चीफ ने इसी हफ्ते सहाफ़ियों से मुलाकात की और कहा कि अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि मौजूदा हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट ने कश्मीर भेज दिया। हालांकि शाहिद खाकान अब्बासी का नाम कोट करके वो कह रहे हैं कि उनने इजाज़त दी थी भारत से बातचीत करने की। इस पर आपका क्या पार्टी का मौक़िफ़ है? दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म एक सेकंड भारत, आप भी दे दें, लेकिन भारत से मैं एक जुमला बस कह दूं, उसके बाद ये अपनी बात खुद करते हैं कि भारत से बातचीत करने का ये मतलब नहीं है कि आप कश्मीर का सौदा करके वापस आ जाएं और चुपचाप आप क्या डील उनसे कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में बैठ के, क्या बातचीत हो रही है कश्मीर के बारे में, और दोस्ती के लिए क्या लिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, वो अवाम के सामने बात आनी चाहिए। अब आप अपना बता दें प्लीज़। देखिए, बात ये है, कश्मीर का मसला कोई खेल नहीं है। जो बात ऑफ द रिकॉर्ड है वो ऑफ द रिकॉर्ड है, जो बात रिकॉर्ड में होगी उसका जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक ही